الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة أفضل الأيام وأعظمها وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے. رمضان المبارک اور عید کے مبارک ایام آپ حضرات نے گزار لیے اور اس کی برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی تھی اور جس شخص کے لیے جتنی مقدر تھی وہ اس نے سمیٹ لی. اس کے بعد معمول کی زندگی آپ کی شروع ہے اور معمول کے ایام میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ دن وہ جمعے کا مبارک دن، اور اس دن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. اس کے کچھ خصوصی احکام ہیں جو اس دن سے متعلق ہیں. اس لیے ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے جمعہ مبارک جمعہ کے فضائل، احکام، آداب، اعمال کو کچھ نسبتاً تفصیل سے ذکر کر دیا جائے. تو سب سے پہلے اس کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ افضل الایام واعظمها، جمعے کا دن یہ تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے بڑا، سب سے افضل دن ہے. یہ سب کا سردار ہے سب دنوں کا، اور یہ سب سے افضل دن ہے. وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے جو ایام ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، ان سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ایام سے زیادہ ہے. فیہ خمس خلال، اس میں 5 خصلتیں ایسی ہیں جو اسی میں پائی جاتی ہیں اور کسی دن میں نہیں. 5 فضیلتیں، 5 خصلتیں، 5 اوصاف ایسے ہیں کہ وہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں، اسی یوم میں، اسی دن میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی اور دن میں نہیں ہیں. فیہ خلق اللہ آدم، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وہ انسانیت کی پیدائش اسی دن میں ہوئی، اسی دن انسانیت کی ابتدا کی گئی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا. تو زمین کی آبادکاری چونکہ انسانوں ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو زمین کی آبادی کی ابتدا بھی جمعے کے دن ہوئی. آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا تو انسانیت کی ابتدا جمعے کے دن. پھر زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا جمعے کے دن، تو انسانیت کی ابتدا کے ساتھ زمین کی آبادکاری کی ابتدا بھی جمعے کے دن ہوئی. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی اور ان کو اٹھا لیا. تو تیسری خصلت حضرت آدم علیہ السلام کا زمین سے اٹھایا جانا اور اپنے رب سے دوبارہ ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، یہ بھی اسی دن ہوا. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. چوتھی خصلت کے اس دن کے اندر ایک گھڑی،
ایک مختصر سا وقفہ، ایک مختصر سا وقت ایسا ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، جب تک کہ وہ حرام نہ مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے حرام کی دعا نہ کر رہا ہو، حرام نہ مانگ رہا ہو، تو جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری خصلت ہے وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت اسی دن آئے گی۔ چنانچہ اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا ریاح ولا بحر الا وهن يشفقن من هذا اليوم، کہ زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، خشکی ہو، تری ہو، اور فرشتے ہوں، حیوانات جتنے ہیں وہ سب کے سب اس دن ڈرتے ہیں۔ اس دن ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ چونکہ جمعے کے دن قیامت آنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آج کے دن قیامت قائم ہو، سوائے انسان اور جن کے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک آزمائش کی خاطر دنیا میں ڈالا ہے تو اس لیے گویا کہ وہ خوف ان کے دلوں پر لاحق نہیں ہوتا۔ باقی جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے تو جمعے کے دن خاص طور پر ان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی دن قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے، آج ہی کے دن قیامت آ جائے، آج ہی کے دن قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہ پانچ خصلت ہے، یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اسی دن پائی جاتی ہیں، یہ کسی اور دن میں نہیں، کسی بھی دوسرے دن کے اندر یہ نہیں ہے۔ فیہ خلق اللہ آدم، پہلی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، دوسری اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اٹھایا۔ تیسری وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات۔ چوتھی وَفِيهِ تَبْقَى سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقفہ، ایک ایسا چھوٹا سا وقت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، جب تک کہ وہ حرام نہ مانگ رہا ہو، حرام کی دعا نہ کر رہا۔ اور پانچویں اور آخری خصلت وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور اسی وجہ سے جو ہے ما من ملک مقرب، اللہ کا کوئی مقرر فرشتہ ہو، ولا سماء آسمان ہو، ولا ارض زمین ہو، ولا ریاح ہوائیں ہو، ولا جبال پہاڑ ہو، ولا بحر سمندر ہو، یہ سب کے سب وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ، اس دن ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں قیامت جو ہے وہ قائم نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحشر الایام علی ہیئتها وتحشر الجمعہ زہراء منیرہ، کہ قیامت کے دن باقی تمام کے تمام ایام، سارے دن جو ہیں وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن وہ ہوں گے، ان کو وہ ایک اسی طریقے پر وہاں جمع کیے جائیں۔ لیکن جمعہ جو ہے، جمعے کا دن، وہ روشن، انتہائی روشن اور انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی منور صورت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ یخفون اہلھا یخفون بہا کالعروس تہدی الی خدرھا، اور جمعے کے لوگ یعنی جمعے والے چونکہ مسلمان ہیں، باقی جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں ان کا ایام اور ہے، ہفتہ ہے یا اتوار ہے، تو جمعے والے جو لوگ ہیں، جو جمعے کا دن جن کے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ اس جمعے کے ارد گرد ایسے اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے جیسے دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، جیسے گھر سے دلہن کو روانہ کیا جاتا ہے، رخصت کیا جاتا ہے، تو اس کے سارے اہل، اس کے سارے گھر کے لوگ، اس کے سارے خاندان کے لوگ اس کے ارد گرد کیسے اہتمام سے اور کیسے پیار سے اور کیسی محبت سے وہ اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر سارے جمعے کے لوگ جو ہیں، جتنے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد وہ جمع ہوں گے۔ یخفون بہا اہلھا کالعروس تہدی الی خدرھا، جیسے کسی دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، تضیء لہم، اور وہ جمعے کا روشن دن ان کے لیے روشنی کر رہا ہے، وہ ماحول کو اس کے لیے روشن کر رہا ہوگا۔ یمشون فی ضوئھا، اور یہ مسلمان جو جمعے والے لوگ ہیں یہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ الوانہم کالثلج بیاضا، ان کے رنگ جو ہیں وہ برف کی طرح سفید چمک رہے ہوں گے۔ اور ریحہم کالمسک، ان کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی، ان سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ یخوضون فی جبال کافور، اور کافور خوشبو کے
پہاڑوں کے اندر گویا کہ وہ غوطے لگا رہے ہوں گے، اور ينظر الیہم الثقلان لا یترکون تعجبا، ان کو جن و انس سارے کے سارے لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ کسی چیز کو آپ حیرت سے دیکھیں تو آپ ایسے ٹکٹکی مار کے دیکھیں، اس کو غور سے آنکھیں نکال کے حیرت سے، تو ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے، لا یترکون تعجبا، حیرت اور تعجب کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکائے گا۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسی حیرت نہیں ہو رہی تو آپ کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری، لیکن جس چیز کو آپ ایسے حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہیں تو اس کو ایسی آنکھیں نکال کر حیرت سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے آپ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں پلک نہیں جھپکتا، تو لوگ حیرت سے ان کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ پلک نہیں جھپکائیں گے، حتی یدخلون الجنہ، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تیسری حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ 24 ساعہ، کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن ملا کر یہ 24 گھنٹے ہیں۔ ظاہر ہے تمام ایام جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ بھی 24 گھنٹے ہیں۔ فضیلت یہ نہیں، فضیلت جو ہے وہ آگے بیان ہو رہی ہے کہ جمعے کے دن اور رات ملا کر یہ 24 گھنٹے ہیں، جیسے باقی تمام رات دن 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح 24 گھنٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لیس فیہا ساعۃ الا وللہ فیہا 600,000 عتیق من النار، کہ ان 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہے کہ اس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد نہ کر دے۔ ان 24 گھنٹوں میں ایسا گھنٹہ نہیں ہے کہ اس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتے ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے حدیث سنی، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھے پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث ان سے سنی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے، اور اس میں مزید یہ اضافہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم قد استوجبوا النار، یہ سارے کے سارے لوگ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان میں سے ہر شخص نے جہنم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہوگا۔ اس کے اعمال یا اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ گویا جہنم اس پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور کتنا بڑا رب کا انعام ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہر گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے جو ہے وہ آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ جاءہ بہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، وفی کفہ کالمرآۃ وفی وسطہا کالنقطۃ السوداء، ان کے ہاتھ میں جمعے کا دن ایسا تھا جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے، تو ایسے وہ آئینہ جو ہے وہ اس حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں دست مبارک میں چمک رہا تھا، وفی وسطہا کالنقطۃ السوداء، اور اس آئینے کے بیچ میں سیاہ نقطہ سا جیسا نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ هذه الجمعہ یعرضها علیک ربک، یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے جو آپ کا رب آپ پر پیش کر رہا ہے، آپ کے لیے بطور تحفے کے اس کو گویا لایا گیا، پیش کیا گیا ہے۔ تکون لک عیدا ولقومک من بعدک، آپ کے لیے یہ عید ہے اور آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے آپ کے بعد یہ اسی طرح ایک عید کی طرح ہوگا۔ یہ گویا کہ ایام میں سے یہ عید کا دن ہے جس پر حضرت جبریل علیہ السلام بطور خاص ایک تحفے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ آپ کے لیے عید ہوگا، تکون لک عیدا ولقومک من بعدک، اور آپ کے بعد آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے یہ بمنزلہ جو ہے وہ عید کے ہوگا یا عید ہوگا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خیر رکھا ہے۔ تکون انت الاول، آپ جو ہے آپ اور آپ کی امت کے لوگ اس میں اول نمبر پر ہیں، وتکون الیہود والنصارى من بعدک، یہود اور نصارہ اس میں آپ کے بعد،
آپ کے لیے وہ جمعہ ہے، پھر آپ کے بعد یہود کے لیے ہفتے کا دن ہے، پھر ان کے بعد نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص جو ہے وہ رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تحفہ آپ کو عطا فرمایا، اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں، عالم آخرت میں اس کو ہم یوم المزید پکارتے ہیں۔ اس یوم المزید کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا، ذکر کروں گا۔ تو یہ چند احادیث ہیں جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات، اس دن کے فضائل، اس دن کی جو ہے وہ برکات ذکر فرمائی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ کچھ اور جیسے میں نے عرض کیا اس دن کے کچھ مخصوص آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ اعمال ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کی فضیلتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔